اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدود دائرہ کا 14واں باب 14 چیپٹر ہے۔ تعویذ، تومار، گنڈے پلیتے، وظیفے، تسبیح و نوافل کی ممانعت، منع ہے یہ تمام چیزیں۔ پس خور دیکھی جا رہا، یہ جو ہے چیپٹر کا نام ہے۔ اس تحت مصنف حضرت قمیہ صاحب پالنپوری لکھتے ہیں کہ تعویذ، تومار، گنڈے پلیتے، جھاڑا پھونکی، فال دیکھنا وغیرہ جو تہمات میں داخل ہیں اور جن کی بنظر شریعت عظیمت تو عظیمت، فعل رخصت میں بھی کوئی جگہ نہیں ملتی۔ مطلب ایک رہتا ہے، ایک عالیت کا عمل رہتا ہے، ایک رخصت کا رہتا ہے، آپ اجازت رہتی، وہ نہ عالیت میں آتا نہ رخصت میں آتا۔ یہ تعویذاں بنانا، یہ کرنا، سب تمام یہ جو چیزیں ہیں کسی میں نہیں آتی۔ تو دوسرے الفاظ میں یہ بہت اچھا امپورٹنٹ نکتہ دیکھیے، فرض، واجب، سنت، مستحب، یہ 4 درجے کے عمل مذہب میں داخل ہیں۔ اب آپ کچھ بھی کر رہے ہیں مذہب کا عمل، تو یا تو انہیں فرض رہتا، یا واجب رہتا، یا سنت رہتا، یا مستحب رہتا، یہ 4 میں رہتا ہو۔ تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ جھاڑا پھونکی مستحب بھی نہیں ہے، مطلب مستحب وہ جو کرے تو ثواب، نہیں کرے تو کچھ بھی نہیں۔ یہ تمام یہ کام جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے خارج مذہب ہے، مذہب سے خارج ہے تمام یہ تعویذ بنانا کرنا، یہ پلیتے لکھنا کرنا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کسی وقت بھی تعویذ، تومار، گنڈے پلیتے کا عمل نہیں کیا۔ سیدنا مہدی علیہ السلام نے بھی اس عمل سے منع فرمایا ہے۔ صاف صاف دیکھیے، میں اسلام منع کر کیا رہا، یہ چیزیں عزلت خلق اور اوقات ذکر اللہ کی پابندی کو توڑنے کے علاوہ مسبب حقیقی، یعنی اللہ کی ذات، جو اصل کرنے والا اللہ ہے نا بھائی، مسبب حقیقی سے نظر اٹھا کر اسباب تہمات اور وسائط مجازی کی طرف مائل کرتی ہیں۔ مطلب آپ جو ہے کچھ کام کرے، جھاڑا پھونکی سے علاج کرائے، تعویذ وغیرہ سے علاج کرائے، تو اللہ سے نظر ہٹ کے اس کے اوپر نظر رہتی، جو بیچ میں جو کام ہو رہا یا عامل کے اوپر آپ کی نظر آتی، اللہ سے نظر ہٹ جاتی، جس کے وجہ سے اس کا عامل، یعنی اس کا جو کرنے والا ہے، رضا و توکل و تسلیم کے بلند زینے سے، مطلب جو اللہ کے اوپر راضی رہنا ہے، جو اس کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، اور انہیں جو کر رہا ہے اس کے اوپر راضی رہنا ہے، تسلیم، اس کے بلند زینے سے گر جاتا ہے۔ اس لیے بجائے تعویذ تومار کے ہر قسم کی بیماری کے لیے پسخوردہ دیا جاتا ہے، جو کہ سنت رسول اللہ ہے۔ اپنے پاس پسخوردے کا عمل تھا، سیدھا سیدھا، کچھ بھی بیمار رہن دو، آصف زدہ رہن دو، جادو ہو جان دو، کچھ جن بھوت پریت وغیرہ کا اثر ہو جان دو، تو پسخوردہ دیا جاتا تھا۔ چنانچہ ام المومنین بی بی بھیکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ بی بی آصف زدہ تھی، خاموش رہا کرتی تھی، خید تھی۔ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کے پسخوردے کی وجہ سے مثلاً سے پان کا پسخوردہ دیا اور کہا تھا کہ یہ پسخوردہ کھلا دو، اگر نہ کھائے تو صرف پانی میں جو ہے گھول کے چھڑک دو۔ تو جو آصف زدہ تھی وہ بھی جو ہے فوراً جو ہے شفایاب ہو گئی، اور متعلقین نے کہا کہ اس لڑکی نے ایک مسلمان کا مکھ یعنی جھوٹ پسخوردہ پیائی، اسی لیے ہمارے دھرم کی نہ رہی، یہ کہہ کر میرا علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دی گئی۔ بی بی جو ہے بعد میں اسلام کی ازواج میں داخل ہوئی۔ تو حضرت مصنف لکھا ہے کہ خطب الدین سیدنا میرا علیہ السلام نے نہ پلیتے سے لگائے، نہ رکابیہ پلائی، نہ تعویذ بندوایا، صرف حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے مومنین کا پسخوردہ شفا ہے پر عمل کیا، اور یہی عظیمت ہے اور عظیمت ہی دین ہے۔ علیہ السلام نے وہی کیا جو رسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کے بعد بھائی کالو پر سانپ کا اثر، اس تعلق سے لکھا ہے کہ سیدنا مہ اسلام کی اثناء سفر میں ایک کالا کتا ساتھ ہو گیا، اس کو سیدنا مہ اسلام نے ذکر خفی کی تعلیم دی تھی۔ اول فجر سے پاؤ دن چڑھے تک، یعنی 9 بجے تک قبلے کی طرف منہ کر کے ذکر اللہ میں بیٹھا رہتا۔ اس عرصے میں اگر کوئی شخص اس کے سامنے کھانا یا پانی رکھتا تو ترچی نظر سے بھی نہ دیکھتا۔ اصحاب کہف کے کتے کی طرح اس کو آپ نے انسان بن کر بہشت یعنی جنت میں جانے کی بشارت دی ہے۔ کتے کے اوصاف حمیدہ دیکھ کر مہاجرین اس کو بھائی کالو کہہ کر پکارتے تھے۔ کیا بات؟ ایک روز بھائی کالو کی زبان کو سانپ نے کاٹا، کتا بھاگتا ہوا حضور مہدی میں گیا۔ آپ نے پوچھا کہ کتے کو کیا ہوا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا سانپ نے کاٹا ہے۔ کتے پر سانپ کے زہر سے سکرات کی حالت طاری ہو گئی۔ آپ نے پسخوردہ کر کے اپنے دست مبارک سے اس کے منہ میں ڈالا، حلق میں پہنچتی اچھا ہو گیا۔ خطب الدین سانپ کاٹے، مصنف لکھ رہے ہیں سانپ کاٹے پر بھی سیدنا علیہ السلام نے جھاڑا پھونکی نہ کی، اتباع شریعت ملحوظ رکھ کر اس کو پسخوردہ پلایا۔ پسخوردے کا عمل تھا صرف اپنے پاس کا، یہی طریقہ تھا۔ مہدی موعود علیہ السلام، صحابہ، بڑے سے بڑی چیز ہو جاتی تو بھی جو ہے پسخوردہ دیا جاتا تھا۔ ایک امیر کی گردن ٹیڑھی ہو گئی، اس تحت لکھتے ہیں واقعہ کہ جس زمانے میں بندگی میں شاہ نعمت رتن کا دائرہ چھاپرنر میں تھا، ایک روز ایک امیر نماز ظہر کے بعد آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ میری گردن ٹیڑھی ہو گئی ہے، آپ کچھ پڑھ کر اس پر پھونک دیں۔
حضرت نے فرمایا بندہ پڑھنا پڑھانا نہیں جانتا، تم کسی ملا کے پاس جاؤ، وہ پڑھ کر پھونک دے گا، یہ ہمارے پاس کا طریقہ نہیں ہے پڑھ کے پھونکو۔ اگر تمہارا دل چاہے تو پس خوردہ دو، اگر تمہارا دل چاہے تو پس خوردہ دو۔ اس کے بعد بہت اہم نقطہ دیکھیے، اگر خدا کو منظور ہے تو اچھے ہو جاؤ، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اللہ اگر چاہ رہا ہے کہ تم اچھے ہونا تو تم پس خوردے کے ذریعے سے اچھے ہو جاؤ۔ امیر نے پس خوردہ پیا اور کچھ گردن پر لگایا، فوراً گردن اچھی ہوتی ہے۔ اللہ ٹھیک ہے، مومن کا پس خوردہ ہے وہ جو سراپا اللہ کی ذات میں فنا ہے، ذکر اللہ کرتے ہوئے جو ہے ان کا، ان کی زبان تر ہے، دل اسی میں ہے، ہر چیز جو ہے ان کی ذکر اللہ بنی ہوئی ہے، وہ جیسے وہ ٹچ ہوتی ہے زبان اس کو، اللہ میں جو ہے اس کے صدقے میں جو ہے فوراً جو ہے اس پانی میں شفا دے جاتا ہے، یا جس چیز میں پس خوردہ دیتے ہیں۔ اسلام سے اکثر روایتوں میں ملتا ہے، اسلام نے پان کا پس خوردہ دیا، پانی کا پس خوردہ دیا، پانی جو ہے بولی میں آپ نے کلی کی، کھارا پانی میٹھا ہو گیا، ایسے کئی روایتیں ملتے ہیں۔ کان میں کن کھجورا گھس گیا کے تعلق لکھا ہے، ایک شخص بندگی میں شاہ نظام الدین کے حضور میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ میرے کان میں کن کھجورا، گوم 1000 پا، ایک گوم ہوتی ہے جس کو 1000 پیرا نہ تھے، 1000 پا گھس گیا اور بڑی تکلیف دے رہا ہے۔ آپ نے پس خوردہ دیا، پیتے ہی نکل گیا۔ پس خوردے کے تعلق سے ایک اور اچھی روایتیں ملتی ہیں، حضرت شاہ نظام الدین کے پاس ہی ملتا اپنی روایت کے، ایک عورت نے بندگی میں شاہ نظام الدین سے درد ذاہ کی وجہ سے، پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے پس خوردہ منگایا تھا، مریدنی نے، دائرے کی عورت نے، تو حضرت نے جب پس خوردہ بھیجایا تو فوراً جو ہے اس کے اوپر پردے کھل گئے پورے، سیدھا پس خوردہ پینے سے وہ حجابات جو ہے درد تو کم ہوا، اللہ اس سے شفا دیا اور جو ہے رویت نصیب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پس خوردے سے یہ بھی ہوتا تھا، پس خوردہ اپنے پاس جو ہے ذکر اللہ کے واسطے بھی جو ہے مرشد کی طرف سے ملتا تھا، اور یہ الحمدللہ آج بھی جو ہے طریقہ کئی جگہ پہ جاری ہے۔ میاں کرم اللہ دائرے سے نکال دیے گئے، یہ امپورٹنٹ نوٹ ہے، دیکھیے حضرت خلیفہ گرو اعظم کے دائرے میں ایک میاں کرم اللہ ایک فقیر تھے جو جھاڑا پھونکی کا عمل کرتے تھے، علاج معالجے کرتے تھے۔ تو حضرت خلیفہ گرو رضی اللہ عنہ کو معلوم ہونے پر لکھا ہے کہ جب آپ کو معلوم ہوا مرشد کو، آپ نے فرمایا کہ یہ طریقہ میرا علیہ السلام اور آپ کے یاروں کا نہیں ہے۔ انہوں نے جواباً کہا، فنکار محض خدا واسطے کرتا ہوں، پیسے لینے کی غرض سے نہیں، اور اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میرا علیہ السلام سے اس کی ممانعت ہے، مطلب اسلام نے صاف منع کر دیا ہے، تو خواہ یعنی چاہے کسی سبب سے کرے، جائز نہیں۔ تم جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میں اللہ واسطے کر رہا ہوں، لوگوں کو جو ہے شفا ہو رہی، میں پیسے بھی نہیں لے رہا ہوں، تو بھی جو ہے جائز نہیں ہے، کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام کی طرف سے جو ہے ممانعت ہے صاحب، نہیں بھائی اس لوگوں کو شفا ہو رہی بات ہی نہیں، میں اسلام نے منع کیا، بلکہ صاف آ گیا یہاں پہ ایک جلیل القدر تابعی کا فرمان ہے کہ میرا علیہ السلام سے اس کی ممانعت ہے، تو چاہے کسی سبب سے یعنی کسی وجہ سے کرے، جائز نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت کا کہا نہ مانا اور عمل جاری رکھا، حضرت نے ان کو دائرے سے نکال دیا۔ تاریخ سلیمانی کی روایت ہے، حضرت نے ان کو دائرے سے نکلوا دیا۔ انصاف نامہ کے 20ویں باب میں لکھا ہے کہ زیادہ دھمکائے جانے کی وجہ سے دائرے سے نکل گئے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ قطب الدین افسوس کہ آج کل تعویذ تومار اور جھاڑا پھونکی کا عمل بہبودی خلائق سمجھا جاتا ہے، سوشل ویلفیئر کا کام سمجھتے ہیں، اور زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ بعض فقیران گروہ مہدی بھی فرمان مہدی علیہ السلام کے خلاف اس کے عامل ہیں، اور بعض نے حکمت کا پیشہ اختیار کر لیا ہے۔ اس حکمت کے تعلق سے بھی جو ہے لچا تو انشاءاللہ کل کی نشست پڑھیں گے، ایک اور اچھی روایت میں ایک اور 2-3 نشستیں ہوتی ہیں اس چیپٹر میں، انشاءاللہ اگلی نشست پڑھیں گے۔